جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تہذیبوں کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں مختلف پرانی جو تہذیبیں ہیں کتابوں کے اندر ان کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے جا رہے ہیں چار بڑی پرانی سویلائزیشنز، چار پرانی تہذیبیں جن کے جو باقیات ہیں یا جن کے جو پرانی چیزیں ملی ہیں جس کو آرکیالوجسٹ نے جانا پرکھا اور انہیں اس چیز کا علم ہوا کہ ان کی تاریخ تو 5000 7000 اور 9000 سال پرانی بھی ہے۔ تو چار بڑی سویلائزیشنز ہیں جو پرانی کتابیں ہیں، جو پرانا لٹریچر ہے، اس میں پہلا نمبر میسوپوٹیمین تہذیب کو دیا جاتا ہے۔ میسوپوٹیمین سویلائزیشن کہ یہ پہلی پرانی تہذیب ہے، اور دوسرا نمبر جو ایجپٹ کی سویلائزیشن ہے اس کو دیا جاتا ہے، اور تیسرا نمبر جو پاکستان انڈیا میں سویلائزیشن تھی، ہڑپا موہنجو-داڑو کی یہ جو سویلائزیشن تھی جسے انڈس ویلی کہا جاتا ہے، تیسرا نمبر اس کو دیا جاتا ہے، اور چوتھا نمبر چائنا کی جو سویلائزیشن ہے جسے یلو ریس کہتے ہیں، یلو ریور کے کنارے پر جو سویلائزیشن ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اب جو کرنٹ لٹریچر ہے، اب جو کرنٹ آرکیولوجسٹ کی تھیوریز ہیں اور جو ان کا ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پہلا نمبر انڈیا کے اندر جو سویلائزیشن تھی جس کے مہر گڑھ، ہڑپا، موہنجو-داڑو اور یہ والے جو شہر ہیں جن کے کھنڈرات اور چیزیں ابھی بھی موجود ہیں جو میوزیم میں کنورٹ ہو چکی ہیں، تو پہلا نمبر انڈس ویلی سویلائزیشن کو دیا جاتا ہے۔ اسے انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں۔ یہ سب سے پرانی ہے، اس کے جو واقعات ہیں وہ 9000 سال پرانے ہیں، اور باقی جو دوسرا نمبر ہے وہ پھر میسوپوٹیمین، اور تیسرا نمبر جو ہے وہ ایجپٹ کی سویلائزیشن، اور پھر چوتھا نمبر اسی طرح چائنا کو دیا جا رہا ہے۔ اب ان کے بارے میں تھوڑا سا جو آئیڈیا ہے، جو انفارمیشن ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں جی۔ لیکن جو سویلائزیشنز ہیں یہ بنیادی طور پر چاروں جو سویلائزیشنز ہیں یہ دریاؤں کے کنارے پر ڈیولپ ہوئی ہیں۔ تو جو یہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، انڈس ویلی، انڈس دریائے سندھ کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو پورے انڈیا کی پہچان ہے، یہ جو ہندو لفظ ہے یہ بیسیکلی سندھ سے ہی نکلا ہوا ہے۔ سندھ کا پرانا نام ہند، ہند، ہنود، ہندو، اس کے کنارے پہ رہنے والے سارے لوگوں کو ہندو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو 5 دریا ہیں ہمارے، یہ بیسیکلی ندیاں ہیں جو کہ سندھ میں جا کے گرتی ہیں پنج ند کے مقام پر۔ تو یہ پانچوں جو چھوٹے دریا ہیں یہ جا کے بڑے دریا سندھ میں، اور یہ سندھ جو ہے یہ اس کے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے جو پورے خطے کی پہچان بنا ہوا ہے۔ اسی لیے اس کے کنارے پر اتنی بڑی سویلائزیشن جو ہے یہ ڈیولپ ہوئی، اور اس کی 9000 سال پرانی تاریخ ہے۔ یہی سویلائزیشن جو ہے، یہ والی سویلائزیشن آرکیولوجسٹ کو آئیڈیا نہیں ہے کیسے ختم ہو گئی، لیکن یہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آریانز آئے، اور آریانز جو تھے انہوں نے پھر وہ جو ہندوؤں کی پرانی سویلائزیشنز ہیں جو یہاں پہ ہندوؤں کی پرانی سلطنت ڈیولپ ہوئی، چندر موریہ اور گپتا موریہ جو انہوں نے ریاستیں بنائیں اس کی، اور پھر آگے بڑھتی ہوئی مغل امپائر، اور مغل پھر مسلمانوں کے آنے سے مغل امپائر، اور آن ورڈ پھر برٹش، اور پھر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا وجود۔ تو یہ اس کی ایک رچ ہسٹوریکل تاریخ ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی، سب کانٹیننٹ کی، بر صغیر کی بہت رچ ہسٹری رکھتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں میوزیمز میں موجود ہیں، ہڑپا، موہنجو-داڑو، مہر گڑھ، اس طرح کے مقامات وہ سندھ میں۔ تو اس طرح آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسے وادی سندھ کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن کو وادی سندھ کی تہذیب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت رچ ہسٹری ہے، ہمیں اس ہسٹری سے دور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی پرانی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اپنی کلچر اور ان ساری چیزوں کو، جو کہ اب چونکہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ پورے 10-15 دن کلچرل ڈے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، تو ہمارا اپنا بہت رچ کلچر ہے، پھر پنجاب کا انڈیجنس کلچر بہت خوبصورت ہے، ان ساری چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں میسوپوٹیمین کی۔ میسوپوٹیمین سویلائزیشن جو ہے، جیسے میں نے دریا کی بات کی ہے، تو یہ جو دریائے دجلہ اور فرات ہے ان دونوں کے کنارے پر یہ سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی تھی۔
دجلہ اور فرات جو ہیں یہ بیسیکلی بہت بڑے دریا ہیں. ان دونوں دریاؤں کے کنارے پر میساپوٹیمین سویلائزیشن، اور پھر آگے بڑھتی بڑھتی یہی میساپوٹیمین ہی پرشین امپائر میں کنورٹ ہوئی. پرشین امپائر بہت ایک لمبے عرصے تک رہنے والی جو ایرانی سلطنت تھی، پرشیا کی سلطنت تھی، اس کا بہت بڑا نام ہے. یہ بھی اسی کے کنارے پر ہی ڈیولپ ہوئی تھی، اور یہ میساپوٹیمین کی ایڈوانس شکل تھی. اور پھر تیسری تہذیب، کئی سارے قرآن پاک میں پیغمبروں کے حوالے سے بھی وہاں پہ قصے ملتے ہیں. ایجپٹ کی مصر کی سویلائزیشن یہ بھی دریائے نیل کے کنارے پر ڈیولپ ہوئی تھی. تو دریائے نیل کے کنارے پر ہی ساری یہ سویلائزیشن اور ایجپٹ کے سارے شہر موجود ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ فرعون کے قصے اور وہ ساری باتیں جو آپ نے قرآن پاک سے سن رکھی ہیں، وہ بیسیکلی ایجپٹ کی سویلائزیشن ہی تھی. اور اسی سے جڑا ہوا پھر جو بیت المقدس ہے اور ان کا صحرائے سینا ہے اور وہ سارے علاقہ جات ہیں جہاں پہ کئی سارے پیغمبر آئے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ دریا جہاں پہ پانی آج بھی پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں، لاہور کو اٹھائیں دیکھیں راوی کے کنارے پر ڈیولپ ہوا، چنیوٹ کو دیکھیں تو وہ دریائے چناب کے کنارے پر، جنگ، اسی طرح آگے جہاں جہاں دریا گزر رہے ہیں اس کے کنارے پر ہی سارے شہر موجود ہیں. سرگودا دیکھیں جیلم کے کنارے پر ہے. دریائے سندھ کے کنارے پر دیکھیں میاں والی، آگے چلتا ہوا بکھر، کراچی تک، یہ سارے بڑے بڑے جو شہر ہیں دریاؤں کے کنارے پر ہیں. کسی بھی شہر کو اٹھائیں اس کے 25-30 کلومیٹر کی رینج میں دریا ہوگا، اس سے دور نہیں ہوگا. اور جہاں جہاں دریا آپ دیکھیں خشک ہو رہے ہیں وہاں پر شہروں کی جو زندگی ہے، لاہور کے اندر کتنا گندا پانی ہے، نیچے زمین سے پانی نہیں مل رہا کیونکہ دائیں بائیں جو دریا تھے وہ خشک ہو چکے ہیں. راوی دریا خشک ہو چکا ہے. تو دریاؤں کو بحالی، پانی کی بحالی، یہ ہماری زندگی ہوتی ہے. چوتھی سویلائزیشن جو رہ گئی ہے اس کے بارے میں، یہ دریائے نیل اسے کہتے ہیں یلو ریور. یہ یلو ریور ہے اور اسی وجہ سے اس کو یلو ریس بھی کہا جاتا ہے، جو چائنا کی ایک پرانی سویلائزیشن ہے. اور پھر چائنا نے وہ دیوار چین اور پرانی آپ نے ان کی کہانیاں سن رکھی ہیں، یہ بیسیکلی ان کا بھی بہت رچ کلچر ہے. تو یہ یلو ریس کہلاتی ہے. اب دیکھیں میساپوٹیمین یہی یورپ اور وہ ساری جو ہے ان کو لیڈ آؤٹ کرتے رہے ہیں. اور میساپوٹیمین سویلائزیشن جو پرشین امپائر ہے یہ بھی ایک لمبے عرصے تک قائم رہی. پھر آگے یورپ میں آپ دیکھتے ہیں رومن امپائر، ان کا بھی ایک طوطی بولتا رہا. رومن امپائر کا بھی بڑا ہولڈ رہا. رومن اور پرشین یعنی ایرانی لوگوں کا بھی ایک مرتبہ دنیا پر قبضہ تھا، رومن امپائر کا بھی قبضہ تھا. اور پھر ایک لمبے عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ کی ریاست سے مسلمانوں کا بھی ایک لمبے عرصے تک پوری دنیا پر ہولڈ رہا. اور ابھی اس وقت جو سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے. اور میری یہ پرسنل خواہش ہے کہ یلو جو ریس ہے، یہ جو چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں اور یہ کورین لوگ جو ہیں اور رشین لوگ جو ہیں، ایک مرتبہ سپر پاور کی جو سیٹ ہے ان کو بھی دینی چاہیے. اب جیسے یہ ترقی کر رہے ہیں اور جتنے یہ پرامن لوگ ہیں، اب اگلی جو فیوچر میں سپر پاور ہیں، میری یہ خواہش ہے وہ چائنا بنے. چائنا، رشیا، جاپنیز اور یہ سارے جو یلو ریس کے لوگ ہیں، اب ان کو دنیا کی سپر پاور بنانا چاہیے کیونکہ ان کی پرانی تہذیب بھی ہے. تو یہ یلو ریس کہلاتی ہے اس یلو ریور کی وجہ سے، اور ان کی بہت پرانی سویلائزیشن ہے، 4-5 ہزار سال پرانی سویلائزیشن ہے جو چوتھی بڑی سویلائزیشن کہلاتی ہے. اور ان کے لمبے عرصے تک جو تلوار بازی ہے، تلواروں سے لڑنا ہے، اس کے علاوہ ان کے جو خاص قسم کے فائٹنگ کلچر ہے وہ بھی پوری دنیا میں فیمس ہے، مشہور ہے اور لمبے عرصے تک چلتا رہا ہے. آج بھی وہ تلوار کا جو فن ہے وہ سکھاتے ہیں اپنی جنریشن کو، اور سلیبس کے اندر یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کی، یہ 4 بگ سویلائزیشنس کی بات کی ہے. وہ لوگ جو ہسٹری سے اور تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہے. تو یہ 4 بڑی جو سویلائزیشنز ہیں یہی آگے پھلتی پھولتی چلی گئیں اور مختلف سویلائزیشن میں مختلف کنٹریز آگے ڈیولپ ہوئے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد میں رہے، ذہن میں رہے کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن تھی یہ کیسے ختم ہوئی آج تک کسی کو آئیڈیا نہیں ہے. باقی ساری جو سویلائزیشن تھی وہ آگے بڑھتی چلی گئی اور کسی اور شکل میں. اب انڈس ویلی اور میساپوٹیمین کے درمیان تجارت کے بھی کچھ سائنس ملے ہیں، یہ آپس میں ٹریڈ بھی کرتے تھے سمندر کے راستے. لیکن ابھی تک ان کی جو ریٹن ورک ہے وہ آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا. جب وہ پڑھ لیں گے تو پھر آئیڈیا ہوگا کہ بیسیکلی ان کی زبان کیا تھی اور یہ کتنے ایڈوانس تھے. حالانکہ انہوں نے جو خوبصورت شہر بنائے تھے، موئنجو داڑو ایک خوبصورت مثال ہے، اس میں ساری ایڈوانس چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہم استعمال کرتے ہیں. جی تھینک یو.